بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچ اور فکر کے نئے زاویے، نئے انداز، اسلامی نظام صحت کے ساتھ اللہ ہیلتھ سسٹم آپ کو متعارف کروانے کے لیے ہم آپ کے لیے یہ خوبصورت جو سیٹنگ ہے، جو آپ کے لیے خوبصورت بیٹھے ہم سجاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں بزم مہروی۔ ہم آپ کو بزم مہروی میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کا طبیب، آپ کا معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی۔ آج دوستوں ہم بات کریں گے کہ قرآن حکیم اور ہماری غذا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اس کائنات میں بھیجا تو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کو بہت سارے انبیاء، رسول اور پیغمبر سے بھی نوازا۔ 1,24,000 قوم و بیش پیغمبر بھیجے جو انسان کی مختلف ادوار میں رہنمائی کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد 4 کتابیں بھی تھیں، اور اس کے بعد مختلف آسمانی صحیفے بھی جو ہیں وہ بھی نازل فرمائے، اور آخر پہ آ کے دین جو دین حنیف تھا، آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک، اور وہاں سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر وہ دین حنیف کو اس نے دین اسلام پسند کر لیا، اور اس نے اس پہ ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ قیامت تک کے لیے رہنمائی سے جو ہے وہ ہمکنار کیا۔ نبی آخر الزمان، پیغمبر اعظم آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ آخری نبی جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آخری کتاب قرآن حکیم، جس میں دین جو تھا، ضابطہ حیات جو تھا، زندگی کرنے کا جو طریقہ تھا، جو سسٹم اور وے آف لائف تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مکمل کر دیا، اور انسان کو اس نے کھانے پینے کے طور طریقے، آداب جو ہیں وہ بھی سکھائے، اور اس کے لیے مختلف قسم کی اس نے جو ہے وہ پھل، سبزیاں اور مختلف قسم کے اناج اور مختلف قسم کے میوہ جات اس نے اس کے لیے جو ہے وہ پیدا فرمائے۔ ہم کہاں سے آ کر بیماریوں کی طرف گئے، اور ہمارے لیے کیا مسائل جو تھے وہ بنتے چلے گئے۔ تو اس لیے آج کا جو یہ ہمارا ایپیسوڈ ہے کہ قرآن حکیم اور ہماری غذا، ہم بیمار کیسے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں مسائل کہاں سے کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں بلا تمہید ہم اپنے پروگرام کی جانب، اپنے ویڈیو لیکچر کی جانب، جس میں سے آج آپ جو ہے وہ قرآن حکیم کے ذریعے بہت سارا جو ہے وہ فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ تو دوستو، قرآن حکیم اور ہماری غذا۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے کی حیثیت سے ہم کائنات ارض کے لیے سب سے بڑی کتاب ہے۔ اس کی موجودگی میں کسی بھی انسان کو حقائق کی تلاش کے لیے پریشان اور سرگرداں ہونے کی ضرورت نہیں۔ حق و صداقت کے متلاشی کو قرآن حکیم میں ہر چیز مل جاتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا، اور اس کے جسم و صحت کے لیے واضح ہدایات اور احکام صادر فرمائے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتے ہیں کہ کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ زیادہ کھانے والوں کو، بار بار کھانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت میں ایک بہت بڑا اصول عقل و شرع بیان کیا گیا، جس کی وضاحت صرف علماء صحت ہی کر سکتے ہیں۔ ایک عالم صحت کے نزدیک اس کا ترجمہ یوں ہوگا: ضرورت پر کھاؤ اور ضرورت پر پیو، بلا ضرورت مت کھاؤ۔ ایک دوست کہنے لگے کہ ہمیں ضرورت کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے جواب میں نے کہا کہ زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کھانا زندگی کے لیے ہے۔ جس وقت ہماری جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت بھوک لگتی ہے، اور جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت پیاس لگتی ہے۔ اگر کسی آدمی کو بھوک نہیں لگ رہی تو اس کو بلا بھوک نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اس کھانے کو دوسرے وقت پر مؤخر کر دینا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ تقریباً 3 گھنٹے ہمارے معدے میں رہتی ہے، اور 4 گھنٹے ہماری چھوٹی آنت یعنی جو ہماری اسمال انٹسٹائنس ہے، اور پھر 5 گھنٹے ہماری بڑی آنت جس کو ہم لارج انٹسٹائنس کہتے ہیں ان میں۔ اس طرح کل 12 گھنٹے ایک غذا کے مکمل ہضم ہونے پر انسان کے جسم میں وقت جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے۔ اصولاً تو ہمیں 12 گھنٹے بعد پھر کھانا کھانا چاہیے، تاکہ پہلی غذا مکمل طور پر ہضم ہو کر جزو بدن بن جائے، تو پھر دوسری خوراک یا دوسری غذا جو ہے وہ کھائی جائے۔ اس طرح غذا ہضم ہو کر خون بنتی ہے۔ اگر اس اصول پر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو کوئی بھی بیماری ہمارے نزدیک نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا بھی غذا کے بارے میں یہی حکم ہے، جس کی سب سے بڑی مثال رمضان المبارک ہے۔
جس میں صبح و شام ہی غذا کھائی جاتی ہے۔ اگر ہم بسیار خوری سے اجتناب کرتے ہوئے سحری و افطاری کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہماری صحت قابل رشک نہ بن جائے۔ اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اگر پوری احتیاط کے ساتھ ہم 1 ماہ کے روزے رکھ لیں تو اگلے 11 ماہ کے لیے ہماری صحت کا بیمہ ہو جائے گا۔ یہ ہیلتھ پالیسی اللہ تعالیٰ کی۔ میں آپ کو واقعہ شیئر کرتا چلوں کہ ایک دفعہ اٹلی کے ڈکٹیٹر میسولینی سے کسی نے اس کی بہترین صحت کے متعلق دریافت کیا تو اس نے جو باتیں کی ان میں سے ایک صرف عرض کرتا ہوں کہ میسولینی نے کہا کہ جب کبھی مجھے کوئی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے تو میں ضرورت کے مطابق 1 2 3 یا 4 وقت کا کھانا کھانے کے بجائے فاقہ کر لیتا ہوں۔ میری طبیعت پھر کسی دوا کے بغیر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب ضرورت غذا کے بیان کی طرف واپس آتا ہوں جو میں آپ سے پہلے کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں جنتیوں کو ان کی غذا کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 62، وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا، وہاں جنتیوں کو صبح شام کھانا ملے گا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ صبح شام یا 12 گھنٹے کے بعد کھانا کھانے کی تائید اس آیت مبارکہ سے بھی ہمیں جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ اور جو ہمارا اسلامی نظام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مزاج کے مطابق غذا کھانا دنیا کا سب سے بڑا علاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے کلو حلالا طیبا، یعنی پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ۔ پاکیزہ چیز ہمیشہ مفید ہوتی ہے، کوئی بھی مضر چیز پاکیزہ کے زمرہ میں نہیں آتی۔ مفید وہی چیز ہوگی جو مزاج سے مطابقت رکھتی ہو۔ مثلا گوشت ہائی بلڈ پریشر اور سفراوی یعنی گرم مزاج والا حلال ہونے کے باوجود استعمال نہیں کر سکتا، اگر کرے تو نقصان اٹھائے گا۔ مزاج ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس سے انسان جو ہے وہ دوستو انکار کر ہی نہیں سکتا۔ مزاج کو اللہ تعالیٰ نے بھی تسلیم کیا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، یعنی بے شک نیک لوگ ایسے پیالوں میں پیئیں گے جن کا مزاج یا ذائقہ یا تاثیر جو ہے وہ کافور جیسی ہوگی، یعنی انتہائی ٹھنڈی ہوگی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یشربون من کاس کان مزاجھا زنجبیلا، اہل جنت ایسے پیالوں میں پیئیں گے جن کا مزاج یا ذائقہ زنجبیل، عربی میں زنجبیل سنڈ کو کہتے ہیں، ادرک کو کہتے ہیں، سنڈ جیسا ہوگا یا گرم ہوگا۔ اہل جنت ٹھنڈی چیزوں سے بھی استفادہ کریں گے اور گرم چیزوں سے بھی۔ ان باتوں سے ہمارا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سرد گرم اور خشک چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس مزاجی تقسیم سے انحراف نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ جو ہی ہم ان فطری یا ربانی قوانین صحت کی خلاف ورزی کریں گے اسی وقت بیماری کے درگاہ میں آئیں گے۔ جبکہ دوستو ایلوپیتھک ڈاکٹرز، پروفیسر، اسپیشلسٹ یہ جتنے بھی ہیں یہ مزاج کے قائل ہی نہیں، اس لیے وہ اپنے معالجات میں ناکام ہیں، اور انہوں نے اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے چرس، بھنگ، افیون اور دتورہ جیسی زہریلی نشیلی ادویات کو معمول بنا رکھا ہے، جو نہ صرف عارضی اور علامات کو رفع کرنے والی یا دبا دینے والی دوائیاں ہیں بلکہ عمل کے طور پر یہ مہلک اور تباہ کن اثرات یعنی بے شمار سائیڈ ایفیکٹ بھی رکھتی ہیں۔ اس کے برعکس ہماری جو طب پاکستان ہے، جو ہماری طب اسلامی ہے، جو ہماری طب قرآنی ہے اور جو ہماری ایسٹرن میڈیسن ہے، اس کے معالجین جو ہے وہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ امراض و جو جسمانی اعضاء ہیں ان کے مزاج سے بھی واقفیت رکھتے ہیں، اور اکثر امراض کا علاج بغیر دوا صرف غذا تبدیل کر بھی کر لیا جاتا ہے۔ غذا کھانے میں درمیانی وقفہ 6 گھنٹے کا ہونا چاہیے۔ خالی پیٹ رہنا موٹاپے کو دعوت دیتا ہے۔ کھانے کے دوران پانی کا زیادہ استعمال بھوک کو ختم کر دیتا ہے، اور ویسے بھی کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا چاہیے، اگر کہیں کوئی ضرورت پڑے تو 1-2 گھونٹ کے سوا۔ دوستو آج ہم نے آپ سے بات کی ہے کہ قرآن کے غذائی اصول اور ان کی اہمیت جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، اور عالمین کا لفظ 3 جو ہے وہ ہستیوں کے ساتھ آیا ہے۔ رب العالمین، رحمت للعالمین
اور ذکر العالمین یعنی رب العالمین تمام عالمین کا رب، اور رب کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ نشوونما دے کر حد کمال تک پہنچانے والا۔ سو رب العالمین یعنی تمام عالموں کا، تمام جہانوں کا رب، اور اسی طرح سے رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار مدینہ سرور سینہ احمد مجتبی، اور تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین۔ اسی طرح سے ذکر العالمین یعنی تمام جہانوں میں سب سے زیادہ ذکر کی جانے والی، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن حکیم، اور ہم اس قرآن سے رہنمائی نہیں لے رہے، اور افسوس یہ ہے کہ ہم نے صرف اس کو مرنے کے بعد بخشش اور رمضان میں پڑھ کر ثواب کے لیے اور اس کے بعد دلہن کی رخصتی کے لیے صرف رکھ لیا ہے۔ یہ ضابطہ حیات ہے، یہ زندگی کرنے کا طریقہ ہے، یہ سسٹم اور وے آف لائف ہے۔ کاش کہ مسلمان اس کو، اس کی ایک ایک آیت کو پڑھ کر غور و فکر کے ساتھ سمجھ کر آگے چلتے۔ اور جب تک آپ دیکھ لیں دنیا کی کسی بھی جو ہمارے پروفیشنل ایجوکیشنز ہیں، تعلیم ہے، خواہ وہ مدرسوں میں ہے یا کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے، ہم جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جب تک ہم پہلا سوال ہمارا مکمل نہیں ہو جاتا، ہم اس کو کلیئر نہیں کر لیتے، اس وقت تک ہم دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتویں سوال تک نہیں پہنچ جاتے، ورنہ پھر فیل ہو جائیں گے۔ سو اس لیے ہمیں پہلا سوال، پہلا چیپٹر، اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ توجہ سے پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر بننے والے جب تک اناٹمی پہلے سال کے اندر اچھی طرح سے نہیں پڑھیں گے تو مجھے بتائیے فزیالوجی کی کیسے سمجھ آئے گی؟ اور جب تک اناٹمی اور فزیالوجی دونوں کی اچھی طرح سمجھ نہیں آئے گی تو پیتھالوجی کیسے سمجھیں گے؟ سو اسی طرح سے جو ہے وہ ہمارے مختلف جو مسائل ہیں ایجوکیشن کے، ان کو بھی ہمیں جو ہے وہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بہرحال ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن حکیم کی، کہ ہم قرآن کو الف لام میم ٹو الناس تک جو ہے وہ ہم 6666 آیات کو صرف ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پہلی آیت کو پڑھا، غور کیا، فکر کیا، ترجمہ، تفسیر کیا، کیوں اس کا شان نزول اور اس کا مقصد کیا ہے، اللہ ہمیں یہاں پہ کیا رہنمائی دے رہے ہیں۔ ہم نے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھلا دی ہوئی ہیں، اور صرف ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمیں ثواب اکٹھا کرنا ہے۔ اس لیے ہم کئی زندگی میں قرآن پاک جو ہے وہ ختم کر گئے ہیں، ختم کیے ہیں، پڑھے نہیں ہیں، سمجھا نہیں ہے۔ سو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں آپ کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں مختلف چیزیں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، چونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ یوٹیوب پہ، آپ اپنے سوشل میڈیا پہ، آپ اپنے ٹی وی چینلز پہ، اور آپ مختلف چیزوں پہ آپ بیزی ہوتے ہیں، آپ مختلف اور چیزوں کو جو ہمارے ہاں دنیاوی فضولیات ہیں ہم ان کے اوپر بہت زیادہ ٹائم خرچ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کرنے کا طریقہ جو سسٹم اور وے آف لائف ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اسی لیے ہم فطرت، نیچر سے دور ہوتے چلے گئے، اور ہم مختلف بیماریوں کا مجموعہ بن گئے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ذلیل و خواری مقدر بن چکی ہوئی ہے، اور وہ غلط جگہ پر علاج کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا بھی چاہتے ہیں، اور پرہیز بھی کوئی پتہ نہیں، خوراک کیا کھانی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، اور زندگی کرنے کا خرابیاں سسٹم جو ہمارے میں آ چکی ہوئی ہیں اس کا بھی نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو پھر ہم کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اسی لیے یہود و نصارہ جو ہے وہ ہمارے جو کھلے دشمن ہیں اللہ کے فرمان کے مطابق، جو تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، ہم ان کی دوائیوں اور ان کے سسٹم اور ان کی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ سائنسی اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ کے، اور بڑا ان کے تجربات اور مشاہدات اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس پہ ایمان رکھے ہوئے ہیں۔ تو توبہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کے نظام صحت اور طب نبی کی طرف لوٹیے، اپنے گھروں سے بیماریوں کو نکالیے۔ نہیں تو آپ دیکھ لیجئے ہر سال بجٹ آتا ہے، اور کتنا بجٹ جو ہے ہمارا صحت کے اوپر خرچ ہوتا ہے، اور صحت کتنی حاصل ہوتی ہے، یہ ایک سوالیہ نشان میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ اپنے میزبان، اپنے طبیب، ہربلسٹ نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو بس میں مہروی میں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا امین ناصر۔